بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ کا جب انتقال ہوا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر اس وقت 6 سال تھی، تو آپ اپنی والدہ کی تدفین سے فارغ ہو کر دوبارہ مکہ مکرمہ آئے تو آپ کے دادا عبد المطلب جو آپ کے جد امجد تھے، آپ کے دادا تھے، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے، انہوں نے وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد ان کی کفالت میرے بیٹے ابو طالب کے ذمہ ہوگی۔ ابو طالب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تو زیادہ ہیں، حضرت حمزہ بھی حضور کے چچا ہیں، حضرت عباس بھی چچا ہیں، ابو لہب جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بھی حضور کا چچا ہے، لیکن ابو طالب اور زبیر بن عبد المطلب یہ 2 حضرات ایسے ہیں جو حضور کے سگے چچا ہیں۔ سگے چچا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا والد بھی ایک ہے، والدہ بھی ایک ہے۔ ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ، ابو طالب کی جو والدہ تھی عبد المطلب کی جو بیوی تھی، ان کی بیوی عبد المطلب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ، اور ان کی اولاد تھی ابو طالب، انہی کی اولاد میں سے تھے حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں، اور انہی کی اولاد میں تھے حضور کے ایک اور چچا زبیر بن عبد المطلب۔ حضور کے جو باقی چچا ہیں ان کے والد تو عبد المطلب ہی ہیں، لیکن والدہ ان کی مختلف ہے، اس لیے عبد المطلب نے وصیت یہ کی کہ میرے جانے کے بعد میرے اس بچے کی کفالت ابو طالب کریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر حضور علیہ الصلاۃ حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور پھر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش بھی کی، حضور کی تربیت بھی کی، حضور کا خیال بھی کیا، حضور کا ہر موقع پر دفاع بھی کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی تو اس وقت حضور کے چچا کا انتقال ہوا ہے، ابو طالب کا، جو حضور کے چچا تھے۔ تو یعنی 8 سال کی عمر سے جب حضور کی عمر 8 سال تھی اس وقت ابو طالب نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سرپرستی، ان کا دفاع، ان کی کفالت، ان کی پرورش شروع کی تھی، اور نبوت ملنے کے بھی 10 سال بعد تک، یعنی آپ کی عمر جب 50 سال ہو گئی اس وقت جا کر ان کا انتقال ہوا۔ وہ تو آگے تفصیل سے آ جائے گا کہ کب انتقال ہوا، کیسے ہوا، وہ تو جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ابو طالب کی کفالت میں آئے، ادھر توجہ رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ہی توجہ رکھیں، وہاں ظاہر ہے نکاح ہے، کچھ کوئی آئے گا کوئی جائے گا، تو توجہ ادھر رکھیں۔ تو ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آئے، جیسے میں نے عرض کیا حضور کی عمر 8 سال تھی، اور حضرت ابو طالب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب تھے، یعنی ان کے پاس پیسہ بالکل بھی نہیں تھا، بالکل مالدار نہیں تھے، انتہائی غریب تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ میں ان کی کفالت میں ہوں، میں ان کے پاس رہتا ہوں، ان کے گھر میں رہتا ہوں، اور ابو طالب کو حضور سے محبت بھی بہت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمیشہ اپنے ساتھ بستر پہ سلایا کرتے تھے، ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ کھلایا کرتے تھے، جہاں کھانا کھاتے تھے خود تو حضور کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور جہاں سوتے تھے حضور کو اپنے ساتھ سلاتے تھے، بہت زیادہ خیال کرتے تھے حضور کا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ ان کے پاس پیسے ہیں نہیں، اور ان کی اپنی اولاد بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ اضافی میں بھی ان کی زیر کفالت آ گیا ہوں، میرا خرچہ بھی ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا
کہ آپ اسی عمر میں، جب آپ کی 9 سال 10 سال یہ آپ کی عمر تھی، آپ جاتے تھے مکہ مکرمہ میں، جو مالدار لوگ تھے ان کی بکریاں جا کے چرایا کرتے تھے، اور وہ بکریاں آپ چراتے تھے، اس پر آپ کو کوئی اجرت ملتی تھی، مزدوری ملتی تھی، تو وہ مزدوری آپ لا کر اپنے چچا ابو طالب کو دیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وَأَنْتَ أَيْضًا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں چند قیرات۔ قیرات اس زمانے کی ایک کرنسی تھی، جیسے ہمارے ہاں پیسے ہیں، روپیہ ہے، اس زمانے کی کرنسی تھی۔ درہم کو جو کھولا جاتا تھا تو اس کے قیرات بنتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چند قیرات لے کر میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جو آمدنی جو انکم ہوتی تھی وہ میں لا کے اپنے چچا کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے سے ہمیں دو بڑی اہم چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے۔ آپ کو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہمارے بچوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جوانی ہمارے جوانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ آپ کا بچپن کیسا تھا، ہم پھر دیکھیں کہ میرا بچپن اس طرح ہے یا نہیں، میری جوانی اس طرح ہے یا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ خود جاتے تھے، ملازمت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانے کے بعد جو کچھ آپ کو ملتا تھا لا کر اپنے چچا کے ہاتھ میں دے دیتے تھے۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام، مرتبے، فضیلت، شان کتنی بڑی ہے، کتنی اونچی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ ان کو میں نے پیغمبر بنانا ہے، ان کو رسول بنانا ہے، ان کو خاتم النبیین بنانا ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے مستقبل میں دینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام مشکل ترین مراحل سے گزار رہے ہیں جن مراحل سے ایک انسان گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بچپن میں بہت کم لوگوں کو، بہت کم بچوں کو یہ نوبت آتی ہے کہ وہ کام کریں، وہ مزدوری کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مشکل سے بھی گزارا ہے، اس تکلیف دہ مرحلے سے بھی گزارا ہے، اس مشقت سے بھی گزارا ہے، تاکہ آپ کی اچھے طریقے سے تربیت ہو۔ اب اس سے ہمیں جو سیکھنے کو چیز ملتی ہے، ہمیں سیکھنے کو چیز یہ ملتی ہے کہ جب حضور اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے تو ہمیں بھی اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو نوجوان 20 سال کے ہو جاتے ہیں، 30 سال کے ہو جاتے ہیں، 35 سال کے ہو جاتے ہیں، باپ کما کر لا رہا ہوتا ہے، بیٹا گھر میں جوان بیٹا کھا رہا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے اور میرے والد پر فرض ہے کہ وہ کما کر لا کر دے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا جب جوان ہو جائے وہ کما کر اپنے والد کو کھلائے، وہ کما کر اپنی والدہ کو کھلائے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے، اب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کے جو ہے نا ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس بڑھاپے کی حالت میں جا کے مزدوری بھی کریں گے، ملازمت بھی کریں گے، کام دھندہ بھی کریں گے، دکان بھی چلائیں گے، کاروبار بھی کریں گے، اور اپنے جوان بچوں کو لا کر کھلائیں گے۔ اور جوان بچے دوستی یاری میں ان کے کوئی فرق نہیں آتا، ان کے شان و شوکت میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کے کاٹن کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں آتا، ان کی دوستی یاری میں کوئی فرق نہیں آتا، اور پیسہ سارا اپنے ابا کا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین کا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نہیں ہے۔ حضور کی سیرت یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں بھی حضور نے کام کیا ہے، 10 سال کی عمر میں بھی حضور نے کام کیا ہے، 11 سال کی عمر میں بھی کام کیا ہے، 12 سال کی عمر میں بھی کام کیا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارت بھی کی ہے، آپ نے ملازمت بھی کی ہے۔ اس لیے ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے درس حاصل کرتے ہیں، سبق حاصل کرتے ہیں، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی انسان کسی پر بوجھ نہ بنے۔ دیکھیں آپ کے والدین کبھی بھی آپ کو اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، بہت کم، ممکن ہے کوئی والدین کہہ بھی دیں،
لیکن عموماً والدین اپنی اولاد کو یہ جملہ زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آپ مجھ پر بوجھ ہو. ایک والد اپنے بیٹے کو کیسے بولے گا؟ ایک والد اپنی اولاد کو یہ بات کیسے بولے گا کہ بیٹا تم مجھ پر بوجھ ہو؟ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیٹا پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں، کالج میں، مدرسے میں، اسکول میں. اب والد کے ذمہ ہے اس کی فیس بھی ادا کرے گا، اس کی کتابوں کا خرچہ بھی دے گا، اس کے بستے کا خرچہ بھی دے گا، اس کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بھی دے گا. اور یہ ہمارے والدین کی بھی غلطی ہے. اپنے بچوں کو شروع سے آپ اس بات کی تربیت دیں. جب وہ 10 سال کے ہو جائیں آپ اس کو کہیں جا کے بھائی یہ تھیلیاں بیچ کر آؤ، جا کے یہ جو ہے نا دکان میں بیٹھو، یہ کام کرو. تربیت دینے کے لیے کریں. 10 منٹ کے لیے اس کو بٹھا دیں، 20 منٹ کے لیے بٹھا دیں. ہمارے ہاں تو مصیبت یہ ہے کہ 30 سال کو پہنچ جاتے ہیں اور اس کو جو ہے نا باہر سے کہیں سے خریداری کرنا نہیں آتی. اس کو آپ ٹماٹر لینے کے لیے بھیج دو، ٹماٹر خرید کے نہیں لا سکتا. پیاز خریدنے کے لیے بھیج دو تو پیاز خرید کر نہیں لا سکتا. ہمارے والدین فخر کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا ناز و نعام میں پلا ہے. بھائی ساری زندگی آپ موجود رہیں گے، ساری زندگی آپ ان کے سر پہ رہیں گے. جب آپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، 30 سال تک تو آپ نے اس کو یہ سکھایا نہیں کہ ٹماٹر کیسے خریدتے ہیں، پیاز کیسے خریدتے ہیں. جب وہ 30 سال کا ہوا، آپ کا انتقال ہو گیا، وہ کیا کرے گا زندگی میں؟ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی. تو یہ بچوں پر ظلم نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے. آپ بچے کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا آپ اسکول جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، ساتھ پارٹ ٹائم اپنی کوئی جاب کریں، پارٹ ٹائم اپنا کوئی کاروبار کریں، اپنی کوئی ملازمت کریں، اپنی یونیورسٹی کا، اسکول کا، مدرسے کا، اسکول کا جو بھی اخراجات ہیں وہ خود برداشت کریں. اتنا آپ جب ان کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ مکمل انحصار ان کا آپ پر ہو جاتا ہے، تو یہ غلطی ہمارے ہاں دو طرفہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد یہ کرنا چاہتا ہے، والدہ، بچے کی والدہ آڑے آ جاتی ہے کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، ابھی آپ اس کو کیوں اس کام میں لگا رہے ہیں. کبھی والدہ چاہتی ہے، والد آڑے آ جاتا ہے کہ تم اس کو کیوں کام میں لگا رہے ہیں. دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا کام نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس سے بہت زیادہ کام نہ کروائیں، تھوڑی بہت مشقت تو کروائیں اس سے. یہ تو اس کو بولیں جا کے بیٹا وہاں سے یہ خرید کر لاؤ، وہاں سے جا کے یہ خرید کر لاؤ، بازار جاؤ، بازار سے یہ چیز خرید کر لاؤ، تاکہ اس کو پتہ تو چلے یہ دنیا میں لوگ زندگی کیسے گزارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. جب آپ نے اس کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ نہیں سکھایا تو کیسے زندگی گزارے گا وہ؟ تو ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ چاہیے، چاہے وہ اسکول کے طالب علم ہو، چاہے وہ مدرسے کے طالب علم ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہو، چاہے وہ کالج کے طالب علم ہو، اپنے والدین پر بوجھ نہ بنے. والدین پر اولاد کبھی بھی بوجھ نہیں بنتی، لیکن کبھی موقع ایک ایسا آتا ہے کہ والدین تنگ دست ہیں، ان کے پاس اپنے خرچے کے لیے پیسے نہیں، اور آپ نے ان پر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ وہ آپ کی تعلیم کا، آپ کے سارے اخراجات بھی وہ ادا کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کے کانوں پر، سر پر جوں تک نہیں رینگتی، ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں گھر میں بیٹھ کے بالکل تیار کھا رہا ہوں، یہ احساس بھی نہیں ہوتا. وہ الٹا یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ابا پہ احسان کر رہا ہوں کہ میں سبق پڑھ رہا ہوں. یعنی بجائے اس کے کہ اولاد اپنے والدین کا احسان مانے کہ میرے والد صاحب کا شکریہ، میری والدہ کا شکریہ، میرے بڑے بھائی کا شکریہ کہ وہ کما کر لا رہے ہیں اور میں کھا رہا ہوں، ہم الٹا یہ احسان اپنا ان پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہمارا تم پر احسان ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہم کالج میں پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو تم کیا کر لیتے. یہ ہم ان پر احسان جتلاتے ہیں. یہ سیرت کا درس نہیں ہے. ایک مسلمان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رول ماڈل مانتا ہے، آئیڈیل مانتا ہے، مثالی شخصیت، حضور کو اگر ہم اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا لیڈر مانتے ہیں تو پھر ان کے مطابق چلنا ہوگا. یہ وہ اصل چیز ہے. سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جس سے دور ہو رہے ہیں. سیرت چونکہ ہمارے ہاں نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے، تو ہم بہت ساری ان چیزوں کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جس کا دین سے دور دور تک کبھی تعلق نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی ڈگری حاصل کرتے ہیں، کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں،
مثلاً ایک آدمی ہے وہ انجینئر بن گیا, اس کے بعد ڈگری آ گئی انجینئرنگ کی, اب وہ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک اس کو اپنی مرضی اور اپنے لیول کی جاب نہیں مل جاتی. جب تک مثلاً اگر اس کی سیلری جو ہے نا اس کی ڈگری کے لحاظ سے 40,000 ہونی چاہیے, تو اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ بھائی 35,000 میں یہ کام کر لو یا 30,000 میں یہ کام کر لو, وہ کہے گا میں نہیں کرتا ہوں. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہ ڈگری یا اس کا وہ جس لیول پر وہ ہوتا ہے, اس کو اس ڈگری سے ایک حرام کام, مثلا آپ کو سودی بینک میں تو جاب مل رہی ہے اور کسی حلال جگہ پر آپ کو اس ڈگری کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی, تو وہ کہتا ہے یار اس سودی بینک میں ہی چلے جاؤ, اس لیے کہ بینک میں نہیں جاؤں گا, بینک میں تو جاؤں گا سیدھا مینیجر لگ جاؤں گا, اور کہیں اور جاؤں گا تو مجھے تو مزدوری کرنی پڑے گی, ہیلپر بننا پڑے گا, مشین چلانی پڑے گی, تو میں تو مشین نہیں چلا سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یده. آپ نے فرمایا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ انسان جتنے لقمے, جتنا رزق, جو کچھ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, سب سے بہتر رزق جو اس کے پیٹ میں جاتا ہے, یہ وہ رزق اور وہ کھانا ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یده, کسی انسان نے کبھی زندگی میں اس کھانے سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے. اب بہت ساری کھانے کی چیزیں, کوئی آپ کو ہدیہ دے دے, کوئی آپ کو صدقہ دے دے, کہیں سے آپ اور کسی ذریعے سے آپ کو مل جائیں, ان میں سب سے بہتر آپ نے فرمایا وہ رزق ہے جو آپ اپنی محنت سے کماتے ہیں. اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ, کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا. وہ لوہے سے زرے بناتے تھے اور وہ بنا کر بازار میں بیچتے تھے. لوہار تھے حضرت داؤد علیہ السلام, لوہے کا کام کرتے تھے, لوہے سے زرے بناتے تھے, زرے بنا کر بازار میں بیچتے تھے. اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں, حضرت داؤد علیہ السلام صرف پیغمبر نہیں تھے, حضرت داؤد علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ تھے. صرف پیغمبر نہیں تھے, بادشاہ بھی تھے. اتنے بڑے منصب پر ہونے کے بعد کہ پیغمبر جو دینی مناصب میں سب سے بڑا عہدہ ہے, دینی عہدوں میں, دینی مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان پیغمبر بن جائے, اور دنیاوی مرتبوں میں سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ انسان بادشاہ بن جائے. حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے, لیکن لوہے سے زرے بناتے تھے, زرے بنا کر بازار میں بیچتے تھے, اس سے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کو تو اس بات شرم نہیں آئی کہ لوگ بولیں گے بادشاہ ہے, پیغمبر ہے, لوہے کا کام کرتا ہے, ہر وقت لوہے کے ساتھ لگا رہتا ہے, کبھی لوہا گرم کرتا ہے, کبھی اس کو موڑتا ہے, کبھی سیدھا کرتا ہے. لوگ کیا بولیں گے, اتنا بڑا آدمی ہے, ہماری کیا حیثیت ہوگی. ایک بادشاہ کی جو حیثیت ہوتی ہے, ایک پیغمبر کی جو حیثیت ہوتی ہے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتنی بڑی شان, کتنی بڑی عظمت ہے. ان کو تو اس بات پہ شرم نہیں آئی کہ لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو لوہے کا کام کرتا ہے. ہم کو اس بات پہ شرم آتی ہے کہ یار اگر میرے کو کمپنی میں مشین چلانی پڑ گئی, یا میرے کو دکان میں بیٹھنا پڑ گیا, یا مجھے کہیں جا کے مال سپلائی کرنا پڑ گیا, یا کسی سے جا کے بھاؤ تاؤ کرنا پڑ گیا, ریڑی لگانی پڑ گئی, ہمیں شرم آتی ہے اس بات پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مرتبہ کس کا ہوگا. کیا ہم میں سے کوئی شخص ابھی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں سمجھتا ہے کہ وہ بکریاں چرائے؟ حالانکہ ہماری حیثیت کیا ہے, دنیاوی حیثیت کیا ہے اور دینی حیثیت کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں, یہ اللہ نے ان سے کروایا ہے.
پیغمبر سے جتنے کام بچپن سے لے کر آخر تک ہوئے یہ سب اللہ نے حضور سے کروائے ہیں تاکہ آپ کی آنے والی امت آپ کی پیروی کرے ہر کام کے اندر. اس لیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بسا اوقات جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے, مثلا پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا یا دین سے دور تھا, اب وہ آ گیا نماز پڑھنے لگ گیا, تبلیغ میں جڑنے لگ گیا, تعلیم میں جڑنے لگ گیا, یا کسی عالم کے پاس بیٹھنے لگ گیا, کوئی اچھی مجلس اس کو مل گئی, تو اس کا نتیجہ ان پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سست پڑ جاتے ہیں, اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیتے ہیں. اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ دین کی طرف آئیں تو بجائے دین کے لیے نیکنامی کا سبب بننے کے الٹا دین کے لیے بدنامی کا سبب بن جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ یمن کے لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ اپنے ساتھ کوئی خرچہ ورچہ لے کر نہیں آتے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کے مہمان ہیں, اللہ کے گھر جا رہے ہیں, اللہ ہمیں کھلائے گا, توکل کرتے ہیں. قرآن نے حکم دیا ہے وَتَزَوَّدُوا وَتَزَوَّدُوا, جب سفر پہ نکلو اپنے ساتھ سفر کا خرچہ لیا کرو, اگرچہ حج پہ جا رہے ہو تب بھی اپنا خرچہ اپنے پاس رکھا کرو. اسلام نے اس وقت کسی پر حج فرض نہیں کیا جب تک اس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ وہ اپنے جانے کا خرچہ بھی اس سے نکال سکے, اپنے واپس آنے کا خرچہ بھی اس سے نکال سکے, جتنے دن وہاں رہے گا اتنے دن اپنے گھر والوں کا خرچہ بھی اس سے نکال سکے. اگر اتنے پیسے کسی کے پاس نہیں, اس پر حج فرض نہیں ہوتا. حج رکن, یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے. حج اس شخص پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج پر جانے کے لیے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کرے, واپس آنے کے جتنے اخراجات ہیں وہ بھی برداشت کرے. 30 دن 35 دن 40 دن جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے اتنے دن اس کے گھر والے کیا کھائیں گے, اس کے گھر والوں کے پاس اتنے دن کا راشن ہے یا نہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کے پیسے تو ہیں لیکن اپنے گھر والوں کا خرچہ نہیں ہے 30-40 دن کا, شریعت کہتی ہے اس پر حج فرض نہیں ہے. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کا کام دھندا چھوڑ دیں. شریعت نے جب آپ سے حج ساقط کیا ہے, جب آپ سے شریعت نے حج ساقط کیا ہے تو اور آپ کس کام کے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر والوں کے اخراجات برداشت نہیں کر رہے؟ اپنے گھر والوں کا نان نفقہ ادا کرنا یہ فرض ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ معجم طبرانی کی روایت ہے. صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا بہت زیادہ تندرست, بہت زیادہ صحت مند اور بڑی جسامت والا. صحابہ نے فرمایا اتنا زبردست جسم ہے اس آدمی کا, کاش یہ جہاد میں نکلا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کا جسم دیکھیں, اتنا خوبصورت جسم. ایسے نوجوانوں کو جہاد میں جانا چاہیے, اللہ کے راستے میں جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ وان کان خرج لیسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ وان کان خرج یسعى علی نفسه یعفها فهو فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ ان کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں, یہ ان کا خرچہ برداشت کرنا چاہتا ہے تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. اور اگر یہ گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ نہ اس کے بچے نہ والدین ہیں لیکن اس نے اپنے آپ کو بھیک مانگنے سے بچانا ہے, اس بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے جا کے کام کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کے راستے میں ہے. یہ تو اسلام کا تصور ہے, یہ صحیح حدیث ہے. مسئلہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام لیتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے, مثلا مدرسے میں آ گیا, طالب علم بن گیا, اب وہ 100% اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی تبلیغ میں آیا, جماعت سے جڑا, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام دھندا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی کام دھندا ہی نہیں کرو, کچھ کرو ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے تاجر تھے,
آپ کا کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا حضرت ابوبکر صدیق کا. اور صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کروڑوں درہم انہوں نے اپنی میراث چھوڑی ہے. ایسے صحابہ بھی ہیں, بڑے بڑے صحابہ. تو یہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنی سخاوت کیا کرتے تھے, تو یہ پیسہ ان کے پاس کوئی آسمان سے تو نہیں آتا تھا, تجارت کرتے تھے, اس تجارت سے پیسہ کماتے تھے, وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اس لیے اس طریقے سے بیکار بیٹھنا یا اپنے آپ کو فارغ رکھنا یا دین کی طرف آ کر اس دین کے کام میں لگنے کی وجہ سے اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ دینا, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. شریعت ہمیں اس بات کا درس نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ ساری چیزوں میں بیلنس رکھیں, ساری چیزوں میں اعتدال رکھیں. دین کا کام بھی کریں, اس کے لیے بھی وقت نکالیں, دنیا کا کام بھی کریں, اس کے لیے بھی وقت نکالیں. اور یہ دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دنیا کا کام نہیں ہے, یہ دین کا کام ہے. اگر آپ اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں جا کے حلال روزی کماؤں, یہ بھی دینداری ہے. ہمارے ہاں اس کو دنیا داری کہا جاتا ہے. یہ دنیا داری شریعت کی نظر میں نہیں ہے, یہ بھی دینداری ہے. تو اس سے ایک چیز تو ہمیں یہ بہت واضح معلوم ہوتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا انصار میں سے, حضور سے کچھ سوال کیا کہ میرے پاس گھر میں کچھ ہے نہیں, مجھے کچھ پیسے دے دیں, کچھ رقم دے دیں یا کچھ کھانے کے لیے دے دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک چٹائی ہے, یعنی ایک کپڑا ہے جس کو ہم بچھاتے ہیں, کچھ کپڑا ہم اوڑھ لیتے ہیں, کچھ کپڑا بچھا لیتے ہیں, اور ایک پانی کا گلاس ہے, بڑا پیالہ ہے پانی کا جس میں ہم پانی پیتے ہیں. یہ دو چیزیں گھر میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں, جس آدمی کے پاس صرف بچھانے کے لیے ایک کپڑا ہے اور ایک پانی پینے کے لیے گلاس ہے, پانی بھی نہیں ہے, ایک گلاس ہے, حضور کے پاس آئے, کہا مجھے کچھ میرے ساتھ مدد کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ چٹائی اور وہ گلاس, وہ جام مجھے لا کر دو. وہ گئے, لا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون مجھ سے خریدے گا یہ؟ صحابہ میں سے ایک کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا میں 1 درہم کا خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے زیادہ قیمت کون لگائے گا؟ جس کو بولی بولتے ہیں. اسی سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ بولی لگا کر جو چیز بیچی جاتی ہے یہ جائز ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بولی لگائی تھی. اس مسئلے سے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے اس حدیث سے کہ بولی لگا کر چیز بیچنا جائز ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ بولی حقیقت میں بولی ہو. پتہ چلے 3 بندے آپ نے اپنے بٹھائے ہوئے کہ یہ 1000 بولے گا, تم نے کھڑے ہو کے 3000 بولنا ہے, پھر وہ 4 بولے گا, تم نے کھڑے ہو کے 5000 بولنا ہے, حالانکہ وہ جھوٹ ہے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ بولی ناجائز ہے. حقیقی اگر بولی ہے, آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں, آپ نے میدان میں لا کے رکھی, بھائی کون خریدے گا؟ اس نے کہا میں 1000 کی خریدتا ہوں, اس نے کہا 1500 کی خریدتا ہوں, اس نے کہا حقیقت میں اگر بولی ہے. اور اگر پہلے سے آپ نے بندے فکس کیے ہوئے, جیسے آپ صدر میں جائیں گے آپ کو جگہ جگہ اس طرح بہت سارے لوگ ملیں گے, انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں. وہ آدمی جوش میں آ کے کہہ رہا ہوتا ہے یا 3000 کا لے رہا ہے, میں 4000 کا لے لیتا ہوں. اس نے 3000 کا کیا 300 میں بھی نہیں لینا ہوتا اس نے. یہ حرام ہے, یہ تو ناجائز ہے. لیکن اگر واقعتاً بولی لگا رہے ہیں تو یہ جائز ہے, اس لیے کہ حضور نے خود لگائی ہے. تو حضور نے فرمایا اس سے زیادہ قیمت کون لگائے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا میں 2 درہم کا خریدتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لے لو, 2 درہم دو مجھے. آپ نے ان سے 2 درہم لیے. اس صحابی سے کہا, جو آئے تھے انصاری, ان سے کہا یہ 1 درہم لو, اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو, راشن لو, اور یہ 1 درہم جاؤ اس سے کلہاڑی کا جو لوہا ہوتا ہے, کلہاڑی اس کا جو لوہا ہوتا ہے وہ مجھے خرید کر لا کر دو. وہ گئے, 1 درہم کا کھانا خریدا, وہ اپنے گھر میں دے دیا. وہ جو چٹائی تھی, پیالہ تھا, وہ بھی گھر سے گیا, کچھ بھی نہیں بچا. آپ نے فرمایا ایک سے آپ جا کے گھر کا کھانا خریدو اور دوسرے سے کلاڑی کا لوہا خرید کر لا کر دو. وہ صحابی گئے, لوہا خرید کر لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک لکڑی توڑی, اس کے اندر خود لگا کر دی ان کو, اور ان کو کہا یہ لو. اور آگے فرمایا وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا, کہ 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں. لا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا, 15 دن تک میں تمہیں یہاں
نہ دیکھوں، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو، اس سے اپنا پیٹ بھی پالو، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالو۔ وہ صحابی گئے، صحابہ بھی تو ماننے والے تھے نا، یہی تو ان کی کوالٹی، خوبی یہی تھی، ان کا تو کمال یہی تھا۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کو جیسے کہا جاتا تھا وہ ویسے ہی کرتے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں یہ ایسے کیوں، یہ ایسے کیوں، میں تو ایسا ہوں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، میں ایسے کہہ رہا ہوں، یہ ایسے کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی گئے اور 15 دن کے بعد حدیث میں آتا ہے وہ واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، لکڑیاں بیچ کر انہوں نے 10 درہم کما لیے تھے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اس بات سے کہ تم لوگوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاؤ، جس کے جی میں آئے تمہیں دے دے، جس کے جی میں آئے تمہیں دھتکار دے۔ کیا وہ زیادہ بہتر تھا یا یہ زیادہ بہتر ہے؟ اس سے بتانا یہ مقصد ہے کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی کیا تربیت کی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي الْجَبَلَ فَيَجِيءُ بِحُزْمَةٍ مِّنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرٍ فَيَبِيعُهَا فَيَسْتَغْنِي بِثَمَنِهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ۔ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص رسی اٹھائے اور کسی پہاڑ کی طرف جائے اور پھر وہاں سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر گٹھڑی اپنے کندھے پر، اپنی کمر پر لاد کر لے کر آئے اور پھر وہ گٹھڑی جا کر بازار میں بیچے، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ جا کر لوگوں سے سوال کرے کہ لوگوں کی مرضی ہو تو دے دیں، لوگوں کی مرضی نہ ہو تو نہ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جا کے لکڑیاں کاٹے اور لکڑیاں کاٹ کر اپنا پیٹ پالے۔ ہم اپنی زندگی پہ، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہم نے آج سے یہ کوشش کرنی ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ آج تک اگر میں کسی پر بوجھ تھا ابھی میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا بڑا بزنس شروع کر دیں کہ دن میں آپ 50,000 کمانے لگ جائیں۔ آپ اتنا تو کچھ کر سکتے ہیں کہ دن میں 10 روپے کما لیں، 5 روپے کما لیں، کچھ آپ سٹارٹ تو لے سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس چیز میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ کیوں، آپ سے کوئی پوچھے کیوں اس عمر میں یہ کام کر رہے ہو تو کہو بھائی حضور نے 8 سال کی عمر میں بکریاں چرائی تھی، میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ حضور کی سنت ادا ہو جائے، سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی، آگے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی آ جائے گا۔ اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ناز و نعم میں پالیں، ان کے اخراجات برداشت کریں، ان کا لاڈ برداشت کریں، لیکن اس لاڈ کے چکر میں اگر آپ ان کا مستقبل خراب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو آپ تو اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں، حقیقت میں تو یہ محبت نہیں ہے۔ بعد میں جب وہ پچھتائے گا 40 سال کی عمر میں جا کے تو یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ 15 سال کی عمر میں آپ اس کو ٹرین کر دیں۔ تو ایک تو اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی انسان کو حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک تو دوسروں پر بوجھ نہ بنے، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کم از کم اپنا خرچہ انسان خود برداشت کرے۔ یہ کم سے کم درجہ ہے انسان سے۔ تو اسلام کا مطالبہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کا تو اٹھانا ہی ہے، والدین کا خرچہ بھی آپ پر ہے، بہن بھائیوں کا خرچہ بھی آپ پر ہے، اگر وہ غریب ہیں ان کے پاس خرچہ نہیں، آپ نے اٹھانا ہے ان کا خرچہ، لیکن کم از کم درجہ یہ کہ انسان اپنا خرچہ خود اٹھائے۔ تو ایک چیز تو ہمیں اس سے یہ بات بہت واضح معلوم ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتی، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم لینے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو دینے والا بنائیں، ہم اپنا ہاتھ نیچے رکھنے کے بجائے اوپر رکھیں کہ اس حدیث کے مطابق ہم بہتر لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ ابو داؤد سنن نسائی کی روایت ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عاجز آ جاؤں،
سستی سے یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. سستی سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سستی کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں. جو جتنا سست ہوگا, کوئی کام جس سے نہیں ہوگا, اس کو کہتے ہیں یہ اللہ میاں کی گائے. اللہ میاں کی گائے کا کیا مطلب؟ یعنی جو سست ترین آدمی ہے اس کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا. جو اچھا آدمی تھا وہ کسی اور کی گائے ہے, اور جو سست ہے یہ اللہ میاں کی گائے. یہ ہمارے تصورات ہیں, ہمارے معاشرہ شعور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں دیندار ہونے کا مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سست ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے چست تھے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کوئی شور شرابے کی آواز آئی, یوں محسوس ہوا کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے مدینہ پر. دور سے ایسے رات کا وقت تھا, تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تیاری کی کہ اٹھیں اور جا کے ان کا مقابلہ کریں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اٹھے اور باہر نکلے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کا چکر لگا کر واپس آ چکے تھے, اور فرمایا کہ میں وہاں گیا تھا, واپس آیا ہوں, کوئی بھی خطرے کی بات نہیں, جا کے گھر میں آرام کرو. یہ ہمارے پیغمبر کی چستی ہے. ہمارے میں کوئی حضرت ہوتا, کوئی بزرگ ہوتا, مفتی صاحب, مولوی صاحب, قاری صاحب کوئی ہوتا, وہ کہتا چھوڑو یار کوئی جائے گا دیکھ کر آ جائے گا. حضور خود اور گھوڑے کی ننگی پشت پر سوار ہو کر گئے, خود دیکھ کر آئے. صحابہ جب گھروں سے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ میں ہو کر آ گیا ہوں. تو دیندار آدمی سست نہیں ہوتا. دیندار دین آپ سے اس بات, حضور تو پناہ مانگ رہے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, یا اللہ میں سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اس لیے ایک مسلمان چست ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, حاضر دماغ ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. تو اسی طرح آپ نے پناہ مانگی الجبن, بزدلی سے, البخل, بخل سے, غلبت الدین, اس بات سے کہ مجھ پر کسی کا قرض چڑھ جائے, وقہر الرجال, اس بات سے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے. ان ساری چیزوں سے آپ پناہ مانگا کرتے تھے. ایک تو اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے, یہ سنت ہے, یہ دعا حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ سے یہ پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کے سامنے عاجز ہو جاؤں, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ میں سستی آ جائے, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا قرض چڑھ جائے, اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی ظلم کرے, بزدلی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں, بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ تو ایک بات ہے جو ہمیں اس بات سے سمجھ آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن میں بکریاں چراتے تھے. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اول تو کام کرنا ہے, نمبر 2 کوئی بھی جائز حلال کام کرنے میں کبھی بھی شرمانا نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میں انجینئر ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں مفتی ہوں, میں مولوی ہوں, میں عالم ہوں, میں امام ہوں, میں یہ کام کیسے کروں گا, لوگ کیا بولیں گے. لوگوں نے تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا, لوگوں کو تو آپ چھوڑ دیں. آپ نے دین کو فالو کرنا ہے کہ دین آپ کو کیا کہتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب پیغمبر بکریاں چراتے ہوئے نہیں شرما رہے تو آپ کو بھی کمپنی میں کام کرتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے. یہ خلاصہ کلام ہے اس سیرت کے واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. دوسری چیز جو اس واقعے سے لکھی ہے سیرت نگاروں نے کہ ہمیں اس سے جو دوسرا سبق ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے پیغمبر سے یہ کام کروایا. اس کا بنیادی مقصد جو لکھا ہے, اس سے جو اخذ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی تربیت کرنی تھی. تربیت اس بات پہ کرنی تھی کہ بکریوں کو چرانا یہ بہت مشکل کام ہے. اونٹوں کو چرانا یا کسی بڑے جانور کو چرانا آسان ہے, بکریوں کو چرانا سارے جانوروں میں سب سے مشکل کام بکریاں چرانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بکری یہاں بھاگے گی, آپ اس کو لے کر آئیں گے, دوسری وہاں بھاگے گی, اس کو پکڑ کے لائیں گے, تیسری وہاں بھاگے گی. اور اونٹ اگر آپ چرا رہے ہیں تو اس میں اتنا جلدی وہ نہیں بھاگ سکتی جتنی جلدی بکریاں بھاگتی ہیں, یا گائے اگر آپ چرا رہے ہیں تو وہ بھی اتنی جلدی نہیں بھاگتی. تو بکریاں بہت زیادہ انسان کو پریشان کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پروسیس سے اس لیے گزارا کہ آپ کے اندر صبر آ جائے, آپ کے اندر تحمل آ جائے, آپ کے اندر نرمی آ جائے, آپ کے اندر بردباری آ جائے. کہ چرواہا جاتا ہے, اس بکری کو پکڑ کے لاتا ہے, پھر وہاں بھاگتا ہے, دوسرے کو پکڑ کے لاتا ہے, پھر بھاگتا ہے, تیسری کو پکڑ کے لاتا ہے. اس سے اس کی فطرت میں, اس کے مزاج میں ان کے ساتھ رہ کر, اس لیے کہ بکری خود کمزور جانور ہے,
کمزور ترین جانور ہے بکری، اس کے ساتھ رہ کر انسان کے اندر بھی ایک تواضع آ جاتی ہے، ایک نرمی آ جاتی ہے. اور یہ حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکبر الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل والسکینۃ فی اہل الغنم، کہ جو لوگ اونٹ چراتے ہیں یا جو لوگ گھوڑے چراتے ہیں ان میں فخر اور تکبر ہوتا ہے، اور جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے. یہ صحیح حدیث ہے. جو لوگ اونٹ چراتے ہیں یا گھوڑے چراتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے، جو لوگ بکریاں چراتے ہیں ان میں تواضع. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھوڑے کی صفات انسان میں منتقل ہوتی ہیں. اونٹ کے اندر جو تکبر کا مادہ ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، وہ انسان میں منتقل ہوتا ہے. اور بکری میں جو نرمی، جو تواضع، جو کمزوری ہے، وہ بکری کے ساتھ رہ کر خود بھی اس کا مزاج بکری والا ہو جاتا ہے، خود بھی وہ بہت نرم مزاج کا ہو جاتا ہے، تواضع اس کے اندر آ جاتی ہے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں، اگر ایک جانور کا اثر انسان قبول کرتا ہے تو کیا دوسرے انسان کا اثر قبول نہیں کرے گا؟ اگر ایک جانور کا اثر انسان قبول کر رہا ہے، اس حدیث سے تو یہی معلوم ہوا نا کہ گھوڑے میں تکبر ہے تو انسان میں بھی تکبر اس گھوڑے کی وجہ سے آتا ہے کہ انسان اس گھوڑے کے اثرات قبول کرتا ہے. اور اس کی آسان مثال آپ اگر آج کے زمانے میں لیتے ہیں، ایک آدمی ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے، ایک آدمی ہے جو پراڈوں میں گھومتا ہے. موٹر سائیکل پر گھومنے والے کے ذہنی تصورات الگ ہیں، پراڈوں میں گھومنے والے کے ذہنی تصورات الگ ہیں. اس میں جو غیر شعوری طور پر جو بڑا پن اس کے دماغ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ سائیکل چلانے والے کے دماغ میں نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سائیکل کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں اور پراڈو والے پر پراڈو والے کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، مثلا کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی عمل میں، تو اس چیز کا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوگا، آپ کی روح پر بھی ہوگا. اور اگر کسی کام میں آپ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ پر بھی ہوگا، آپ کی زندگی پر بھی ہوگا. مثال کے طور پر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یار، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ لوگ بولیں گے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ گناہ بھی کر رہا ہے. یہ جملہ تو غلط ہے، میں مثال دے رہا ہوں. یہ جملہ تو بالکل غلط ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نیکی کا یہ کام بھی نہیں کر رہے اور یہ بھی نہیں کر رہے، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ گناہ بھی کر رہے ہیں. چلو داڑھی ہوگی، ایک گناہ سے تو بچ جائیں گے، دوسرے گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ بچا دے گا. تو یہ جملہ تو غلط ہے، یہ بالکل شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ داڑھی جب انسان رکھتا ہے تو اس کو ایک مشابہت ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اس کی یہ داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا دیتی ہے. کہیں بھی وہ قدم آگے بڑھاتا ہے تو داڑھی، صرف یہ داڑھی اس کے آڑے آتی ہے کہ یار لوگ بولیں گے داڑھی رکھی ہے اور یہ گناہ کر رہا ہے. اب یہ اس کی زندگی پر مرتب ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تو بے جان چیز ہے، لیکن ان چیزوں کے اثرات دیکھیں. اس دن ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس نے ایک کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھا، اس نے وہاں لکھا بی، لیکن بی اس طریقے سے لکھا کہ ایسے ایک لکیر کھینچی اور پھر بی کو ملا کر یوں نہیں لکھا، بلکہ وہ جو یوں آگے جو بناتے ہیں 3 ٹائپ جو لکھا ہوتا ہے بی میں، وہ اس نے الگ لکھا اور لکیر الگ کھینچی. یوں لکیر کھینچی، پھر تھوڑا سا فاصلہ دے کے اس طرح 3 لکھا. اور پھر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہے؟ تو کوئی کہہ رہا ہے یہ 13 لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ 13 بھی بنتا ہے. کسی نے کہا نہیں یہ بی لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ آئی اور ڈبلیو لکھا ہوا ہے، کسی نے کہا نہیں یہ آئی اور ایم لکھا ہوا ہے. ساری چیزیں بن سکتی ہیں. جب آپ نے ایک لکیر الگ کھینچی، اس کے آگے یہ 3 کا عدد نشان بنا دیا، تو ہر دیکھنے والا اس کو، کوئی اس کو بی سمجھے گا، کوئی اس کو 13 سمجھے گا، کوئی اس کو ڈبلیو سمجھے گا، کوئی اس کو ایم سمجھے گا. پھر اس نے یہ کہا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں. اس نے اس کے شروع میں لکھا اے اور اس کے بعد لکھا سی. شروع میں کیا لکھا؟ اس سے پہلے اے اور اس کے بعد کیا لکھا؟ سی. پھر اس نے پوچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سب نے کہا بی لکھا ہوا ہے.
تو اس نے کہا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ مطلب پتہ اس سے چلا کہ پہلے بی ہے، پہلے اے ہے، بعد میں سی ہے، تو بیچ میں بی ہوگا، تیرا تو آ نہیں سکتا بیچ میں۔ کانٹیکسٹ جس کو کہا جاتا ہے، سیاق و سباق سے آپ کا پتہ آپ کے دوستوں سے چلتا ہے کہ آپ کا اے کون ہے، آپ کا سی کون ہے۔ اگر آپ کے آگے اے ہے بعد میں سی ہے تو دوسرے کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بی ہے، وہ خود ہی دوسرا بندہ پہچان جائے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے، یہ تو انہوں نے ایک تجربہ کر کے سمجھایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ہے کہ آپ کے آگے کون ہے، آپ کے پیچھے کون ہے۔ بھائی جب بکریوں کا اثر انسان میں منتقل ہوتا ہے تو کیا انسان کا اثر انسان میں منتقل نہیں ہوگا؟ اس لیے اپنی صحبت اچھی کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بڑے ہوں۔ بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس حوالے سے نگرانی اور تربیت کریں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی دن اچھا بنا دے گا، اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اچھے اچھے اس میں برباد ہو جاتے ہیں، اچھے اچھے اس بری صحبت کا شکار ہو کر برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کئی علماء کے بیٹے، بڑے بڑے نیک لوگوں کے بیٹے ملیں گے کہ وہ غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں، اور آپ کو ایسے گناہگار، فاسق، شرابی اور چرسی لوگوں کے بیٹے ملیں گے کہ وہ اتنے بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں، دنیا حیران ہوتی ہے کہ اس کا باپ کیا تھا اور بیٹا کیا ہے۔ وہ ایک آتا ہے نا کہ وہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اپنے پیر کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری انگلیاں جو ہیں نجاست میں ہیں اور آپ کی انگلیاں شہد میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہی تو فرق ہوتا ہے پیر میں اور مرید میں، کہ تمہاری انگلیاں ساری نجاست میں، میری انگلیاں شہد میں۔ تو اس مرید نے کہا ابھی خواب ختم نہیں ہوا۔ نے کہا آگے؟ تو کہا میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں اور آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، ابھی خواب پورا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، قرآن نے اس کو ذکر کیا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب ہے کہ کبھی باپ بہت گمراہ ہوتا ہے، بیٹا بہت نیک بن جاتا ہے، شریعت اس گمراہ کو مردہ سے تعبیر کرتی ہے اور اس ہدایت یافتہ کو زندہ سے تعبیر کرتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بڑا دیندار ہوتا ہے، بیٹا بہت گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس لحاظ سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی صحبت کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اور صحبت میں بہت بڑا دخل موبائل کا بھی ہے، ٹیلی ویژن کی اسکرین کا بھی ہے، ٹی وی کا بھی ہے، یہ بھی دوست ہے، اور پھر اس کے اندر بھی بہت سارے دوست ہیں۔ تو اس کی دوستی موبائل کے ساتھ، پھر موبائل میں اس کی دوستی کس کے ساتھ، پھر ٹیلی ویژن میں اس کی دوستی کس کے ساتھ۔ اولاد کی تربیت کرنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت میں انسان کی ساری زندگی گزرتی ہے تو 2-3 بندے انسان تیار کر پاتا ہے، ایسے تیار نہیں ہوتے کہ 30 سال آپ کچھ پوچھیں نہیں، 30 سال بعد مولوی صاحب کو کہیں وظیفہ بتائیں، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھنے لگ جائے۔ وظیفوں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، تربیت سے پڑھتا ہے۔ آپ نے اگر تربیت کی ہے، کوئی وظیفہ میں آپ کو نہیں دوں گا، آپ کا بیٹا نماز پڑھے گا، اور اگر تربیت نہیں کی ہے، میں آپ کو 100 وظیفے دے دوں گا، نہیں پڑھے گا وہ۔ یہ ہم لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے الٹے تصورات بنائے ہوئے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، انسان اپنی کوشش کا مکلف ہے، اپنی حد تک انسان کوشش کرے، جتنی کوشش کر سکتا ہے، اس کوشش کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ لیکن میں ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ بھائی اس نے گمراہ ہونا ہے، آپ نے ساری کوششیں کر لی پھر بھی وہ نہیں ہو رہا، تو چلیں آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میں تو ابھی بھی دعا کرتا ہوں، اس کو ہدایت دے دیں۔ لیکن ایک اصولی بات اور طریقہ اور قاعدہ اور فارمولہ یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی تربیت کریں، ان کی مکمل نگرانی کریں، اور اس کے بعد پھر اس فیڈ بیک کا انتظار کریں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنتے ہیں اور کیا نہیں بنتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بکریاں چروائی گئیں، اس کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ بکریوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر تواضع پیدا ہوگی، آپ کے اندر حلم پیدا ہوگا، نرمی پیدا ہوگی، صبر پیدا ہوگا۔
اس لیے کہ آپ نے پیغمبر بننا ہے، اور پیغمبر بننے کے بعد کوئی آپ کو ساحر کہے گا، کوئی آپ کو شاعر کہے گا، کوئی آپ کو مجنون کہے گا، کوئی آپ کو پتھر مارے گا، کوئی آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گا. اگر یہ تربیت ان کی نہیں کی تو ممکن ہے یہ کسی پر غصہ ہو جائیں، ممکن ہے یہ کسی سے ناراض ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اللہ نے ایسی کی تھی کہ جب آپ پیغمبر بنے، آپ کو نبوت ملی، تو چاہے کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنون کہا، آپ نے کسی کی بات کی پرواہ ہی نہیں کی، اور نہ کبھی کسی کو سختی سے جواب دیا. ہمیشہ اچھے طریقے سے ان کو ٹالتے رہے، اپنے مشن پہ کام کرتے رہے. یہ تربیت اللہ نے حضور کی تھی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو علماء نے لکھی ہے کہ اس سے جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ انسان کو کچھ ایسی مشقیں کرنی چاہیے، کچھ ایسی ایکسرسائزز کرنی چاہیے، کچھ ایسے مراحل سے خود کو گزارنا چاہیے جس سے اس کے اندر نرمی اور برداشت کا مادہ پیدا ہو. مثال کے طور پر آپ گھر میں زندگی گزارتے ہیں، اب آپ کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کی زندگی شوہر کے ساتھ، والدین کی زندگی اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کی زندگی والدین کے ساتھ، آپ کی پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ساری جو معاشرتی ہماری زندگی ہے، کاروباری زندگی ہے، ملازمت کی زندگی ہے، اس میں بہت ساری مشکلات انسان کو پیش آتی ہیں. مثلا شوہر کی بات نہیں مان رہی بیوی، یا بیوی کے جائز حقوق شوہر ادا نہیں کر رہا. اب ان چیزوں پر کیا ہوتا ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے جو مسائل ہمارے خراب ہوتے ہیں وہ اس غصے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. اگر اس غصے کے حوالے سے ہماری تربیت یہ ہو گئی ہو، یہی وجہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ کسی خادم پر، نہ کبھی کسی خاتون پر، زندگی بھر آپ نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور جب آپ گھر میں جاتے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کا کام کاج کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی اہلیہ کی طرف سے کوئی ایسی ناگوار بات بھی سننے کو ملتی تھی، آپ اس پر صبر و تحمل کیا کرتے تھے. تو ہم اپنے آپ اس نیت سے آپ صبر کر لیں کہ بھائی میں اس بات پہ، میں نے بیوی کو یہ کہا، اس نے میری بات نہیں مانی، میں اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ میرے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، میرے اندر کسی غصے کو قابو کرنے کی کوالٹی پیدا ہو جائے. آج اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. اپنے بیٹے سے کوئی گڑبڑ ہوئی اور کوئی بدتمیزی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا، آپ اس نیت سے اپنے غصے کو دبا دیں کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں اپنی تربیت کروں. جب میں اپنی تربیت کر لوں گا، اور یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کو کسی پر غصہ آئے تو فوراً غصہ نہ نکالیں، بلکہ اس غصے کو پی جائیں. غصہ پی جانے کے بعد میں اس کو کہیں کہ تم نے اس وقت یہ کام کیا تھا، یہ غلط کیا تھا. اس کے دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ آپ غصہ پی سکیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سامنے والے پر ظلم نہیں کریں گے، اس لیے کہ غصے میں اگر آپ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا تو ممکن ہے کہ اس کے گناہ سے زیادہ آپ اس کو ڈانٹ دیں، ممکن ہے اس کی غلطی کم ہو اور آپ کا ڈانٹنا زیادہ ہو. تو پہلے وہ ظالم تھا، ابھی آپ ظالم بن گئے. تو اس ظالم آپ بن گئے تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا ہوگا کہ اس کا گناہ تو اتنا تھا، تمہاری سزا اس سے زیادہ کیوں تھی. تو یہ دونوں چیزیں انسان کو حاصل ہو جاتی ہیں کہ ایک تو انسان عادی بن جاتا ہے. کبھی نہ اپنی اولاد سے بھی اس طرح کی مشقیں کروائیں. مشقیں کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بات پر غصہ آیا اور آپ نے دیکھا کہ اس نے صبر کر لیا، آپ اس کو کہیں بیٹا یہ 10 روپے لے لیں میری طرف سے، آپ نے اس بات پہ صبر کیا، یہ 10 روپے تمہارا انعام، تم نے صبر کیا میں تمہیں جو ہے نا یہ کھلونا لا کر دوں گا، تم نے صبر کیا میں تمہیں سائیکل لا کر دوں گا، صبر کیا میں تمہیں یہ انعام دوں گا. اس سے ایک بچے کو پتا چلے گا کہ صبر کرنا کوئی اچھی چیز ہے. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بچوں کی تربیت یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی، دو بچے لڑ رہے ہیں اور ایک بچے میں آپ نے دیکھا کہ وہ صبر کر رہا ہے، یا آپ اعلان کر دیں کہ تم دونوں میں سے جو معاف کرے گا یا جو کسی معافی مانگے گا اپنے بھائی سے اس کو میں انعام دوں گا، اور جب وہ معافی مانگے تو پھر انعام دیں بھی. یہ نہ ہو کہ وہ معاف کرے تو پھر کہے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تو وہ کہے گا آئندہ تو میں نے معاف کرنا ہی نہیں، ابھی تو کر لیا اور پھر تو کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ناجائز ہے، اور یہ بھی ان کی تربیت ہے جھوٹ پر. اپنے بچوں کو، اور یہ ظاہر ہے اس کی کوئی
اس کا کوئی فارمولہ نہیں بتایا جا سکتا، یہ میں ایک اصول بتا رہا ہوں. اب بچے گھر میں بات بات پہ لڑتے ہیں، مثلا کوئی چیز اس کو مل گئی، کوئی کھلونا مل گیا، ایک کہہ رہا نہیں یہ میرے کو دو، دوسرا کہہ رہا نہیں میرے کو دو. مثال دے رہا ہوں ایک. اب دونوں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہا نہیں میں نے بھی نہیں چھوڑنا، یہ کہہ رہا نہیں میں نے بھی نہیں چھوڑنا. آپ ان کو اس طرح ترغیب دیں، اس طرح ان کو آپ ہمت دلائیں کہ بھائی جو معاف کرتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں، اللہ اس کو بہت ثواب دیتے ہیں، اور جو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے انسان کی دنیا میں بھی بڑی عزت ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں جو بچوں کے دل کو بھا جائے، یہ باتیں آپ اس سے کریں تو بچے تو دل کے سچے ہوتے ہیں، وہ تو آپ جو بولیں گے آپ کی بات مان جائیں گے. لیکن تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بچوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے ساتھ توتلی زبان میں بات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کی زبان میں، یہاں تک کہ عربی میں بعض الفاظ دوسری زبانوں کے تھے، فارسی کے، عبرانی کے، اور بچوں کے ساتھ وہ زبان بولی جاتی تھی. کبھی کبھی آپ بچوں کے ساتھ وہ زبان بولتے تھے، بچوں کو اپنے آپ سے مانوس کرنے کے لیے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اپنا بچہ لے کر آیا، آپ نے بچے کو سینے پر بٹھایا، بچے نے پیشاب کر دیا. سارے صحابہ دوڑتے تھے، جاتے تھے کہ بچے کو اٹھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کسی ایک صحابی کو کہتے تھے جا کے پانی لے کر آؤ، اپنے جسم پہ پانی بہاتے تھے، وہ بچے کو پھر بھی اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے. اب اگر والد خود اتنا آگ بگولا ہو کہ بچے نے پیشاب کیا نہیں اور اس نے پٹخا نہیں، تو بچہ کیا صبر کی تربیت حاصل کرے گا کہ اس نے پیشاب کیا تو آپ جو ہے نا چڑھ دوڑے اپنی گھر والی پہ، تم نے اس کو پیمپر کیوں نہیں پہنایا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، 100 دفعہ تمہیں بولا ہے یہ کرو وہ کرو وہ کرو. وہ بچہ تو سیکھ رہا ہے نا، یہ اس کے لاشعور میں تو یہ چیزیں بیٹھ رہی ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے. وہ بھی جب آپ کی عمر میں آئے گا، اس کی شادی ہوگی، اپنی بیوی کے ساتھ یہی کرے گا. لیکن اگر آپ نے صبر کیا، آپ نے کہا خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پانی لے کر آؤ، پانی اس پہ ڈالو، بات ختم. اس طرح آپ خود بھی صبر کریں، اپنے بچوں کو بھی صبر کی عادت ڈلوائیں. والدہ ہے وہ صبر کرے، والد ہے وہ صبر کرے، اولاد ہے وہ صبر کرے. جب یہ مشق انسان کی ہو جاتی ہے، ایسا آدمی آگے جا کے لیڈر بنتا ہے، ایسا آدمی جا کے رہنما بنتا ہے. وہ قیادت کی اہلیت، اور لیڈر کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سیاسی پارٹی بناتا ہے. ایک والد بھی لیڈر ہوتا ہے، ایک استاد بھی لیڈر ہوتا ہے، ایک امام بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑا بھائی بھی لیڈر ہوتا ہے، والدہ بھی لیڈر ہوتی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص لیڈر ہے. کلکم راعٍ، ہر شخص لیڈر ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا سربراہ اپنے پورے گھر کا لیڈر ہے، عورت اپنے پورے گھر کی لیڈر ہے، والدین اپنے بچوں کے لیے لیڈر ہیں، استاد اپنے شاگردوں کے لیے لیڈر ہیں. یہ انسان کے اندر جب کوالٹی پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس میں صبر و تحمل پیدا ہوتا ہے. وہ جا کے آگے قوم کی، اپنے گھر کی، اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کر سکتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے سے دو اہم بنیادی سبق ملتے ہیں. یہ صرف اس کو اس حد تک نہ سنیں کہ ہم نے سنا معلومات میں اضافہ ہو گیا، اس حد تک نہ سنیں، عمل کی نیت سے سنیں. انسان عمل کی نیت سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتے ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراتے تھے، اس سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں. پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق کیا ملتا ہے ہم نے کسی پر بوجھ نہیں بننا. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے ہاتھ سے مزدوری کریں، اپنے ہاتھ سے کمائیں، بجائے اس کے کہ دوسروں سے کھائیں، دوسروں کو کھلانے والے بنیں، چاہے ہم عمر کے جس حصے میں بھی ہوں. پہلا درس، چاہے ہم جتنے دیندار ہوں، چاہے ہم جتنے نمازی ہوں، چاہے ہم جتنے بڑے مفتی ہوں، جتنے بڑے تبلیغی ہوں، جتنے بڑے شیخ الحدیث ہوں، جتنے بڑے پروفیسر ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم نے کسی حلال جائز کام کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے. یہ پہلا درس ہے. دوسرا درس یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس طرح کے مراحل سے، اس طرح کے کاموں سے گزارنا ہے جس سے ہمارے اندر بھی صبر پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو اچھے مزاج کے ہوں، اچھے کردار کے ہوں، تاکہ ان کی اچھی صفات ہمارے اندر آئیں اور ہماری اچھی صفات ان کے اندر جائیں. اور اپنے بچوں کی بھی اس حوالے سے نگرانی کریں
یہ آج کے اس واقعے کے 2 اہم دروس ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.